خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اللہ اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم نے ہنس کر پیے تھے کبھی۔ یہ مت کہنا کہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کہو اے میرے رب میرے لیے آسانی فرما، کیونکہ قرآن پاک گواہ ہے۔ وہ سمندر تھا جس نے ڈبایا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، اور وہ بچہ تھا جو بول پڑا۔ جب اللہ نصیب لکھتا ہے تو تمہارے نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اگر برا وقت ہے تو تمہارے لیے آسانیاں بھی لکھی جائیں گی، اسی لیے اللہ سے ہمیشہ اپنے لیے خیر کی دعا مانگا کرے۔ یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہو وہ مجھے عطا کرے، مجھے قلب مطمئنہ عطا کر۔ جب تک ہمارا قلب مطمئن نہ ہو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ زندگی گزارنے کے لیے ساری خواہشات کا پورا ہونا ضروری نہیں، بلکہ قلب مطمئنہ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت ہے، کوئی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، مگر ان کے دل میں کوئی سکون نہیں، کیونکہ دل کا سکون اللہ عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات ہماری کوئی خواہش ایسی بھی ہوتی ہے جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے، مگر کسی اور کے لیے دکھ کا۔ پھر دوسروں کو دکھ دے کر ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ شے پا کر بھی جو دل خوش نہیں رہتا، وہ دل مطمئن رہتے ہیں جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، دوسرے انسان کے لیے احساس کا جذبہ ہوتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی کا عنصر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے بے چین اور بے سکون لوگوں کو چین اور سکون عطا کرے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش کا آنا بھی انسان کے لیے سکون کا باعث ہے، کیونکہ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے۔ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو یا نہیں۔ وہ تو رب ہے، اس پروردگار کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے تو سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ واحد حقدار ہے تم اسے دے پاؤ گے یا نہیں؟ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، لیکن پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تب ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ جب آپ لوگوں میں بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ چیز اسی کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے کہ چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، آپ خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض، بے سکونی بانٹیں یا راحتیں، اللہ کا وعدہ ہے جو خرچ کریں گے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ اب خرچ صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہے، اور علم بھی ہوتا ہے۔ وہ رب وہ القادر ہے، تمہیں لگتا ہے یہ تمہیں نہیں مل سکتا، تمہیں لگتا ہے یہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ وجود ہمیشہ کسی خوشی کا منتظر رہے گا، مگر یہ تو تمہیں لگتا ہے نا، تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اسی لیے مایوسی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو
وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا، ہر غم کو تم سے دور کر دے گا، تمہاری جھولی کو خوشیوں میں بھر دے گا۔ بس اس رب پہ یقین رکھو۔ کسی سیانے نے فرمایا، اللہ بندے کو تب اکیلا کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ پیچھے بس وہ اور اس کا بندہ رہ جائے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیسے خوش نصیب بندہ ہے جسے اتنا بڑا رب بس اپنے لیے چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میرا کوئی بھی نہیں ہے، مجھ سے کسی کو محبت نہیں، میری پرواہ نہیں کرتا، لیکن دراصل وہ اس کی پرواہ رب کرتا ہے۔ دراصل اس کی پرواہ وہ کرتا ہے جو ہر چیز سے بے پرواہ ہے۔ کتنی خوبصورت تنہائی ہے جو ایک نافرمان کو اتنے بڑے بادشاہ کے قرب کا موقع دیتا ہے، اور کیسا بد نصیب ہے وہ انسان جو پھر بھی انسانوں کی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ ہر شخص اپنی جنت اور جہنم ساتھ لے کر گھومتا ہے۔ انسان جب دنیا کے نقشے سے باہر نکلنا چاہے تو دنیا مزید رنگین ہوتی جاتی ہے۔ جب وہ غلط کام اور گناہ چھوڑ دے تو یہی سب اسے مزید دلکش لگنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا سیراب ہے، دھوکہ ہے۔ وہ دھوکہ جو ابلیس دیتا ہے، ابلیس کو بس دنیا تک کے اختیار ہے، وہ اسی کو سیراب میں بدل سکتا ہے۔ دجال کا فتنہ محض دنیا کا ہے، اور آگے کا معاملہ اللہ اور انسان کا ہے۔ یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ابلیس کے چکر میں آ کر وقتی سیراب کے پیچھے بھاگے، یا پھر اللہ کے سچے وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے دنیا میں وہ عمل کرے جو آج سے 1500 سال پہلے متعین کیے گئے تھے۔ تمہارا اجر تیار ہے۔ وہ رب تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے، جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو بھی جانتا ہے، جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہاری کوئی بھی بلکہ تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے، اور وہ تمہارے حوصلے اور ہمت سے خوش ہے۔ تمہارا اجر تیار ہے، بس تم جلد ہی اسے حاصل کر لو گے۔ پھر دیکھو گے کہ وہ رب حقیقتاً کچھ نہیں بھولتا، اور ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ دعاؤں پر کن۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان تمام دعاؤں پر بھی کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہے۔ اپنی رب سے جڑ جائیں، لوگوں کو چھوڑ دے، دل کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ سکون صرف اس کی محبت میں ہے، نہ دنیا میں، نہ کسی انسان میں۔ تنہائیوں میں اللہ سے باتیں کیا کرے، اپنے دل کی ہر بات، ہر دکھ، ہر خواہش، ہر خاموشی صرف اسی کے سامنے رکھیں۔ یقین کریں جس دن آپ نے دل سے اللہ سے تعلق جوڑ لیا، اس دن سے دنیا چھوٹی لگے گی اور دل بے حد ہلکا۔ اللہ کی محبت۔
وہ خزانہ ہے جو آپ کو ہر کھوئی ہوئی شے کا بدل دے گا، ہر غم کا بہترین نعم البدل دے گا۔ مٹی سے بنے انسان کی صبر کی زبان کو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ ستانے والوں کی نسلیں تک برباد ہو جاتی ہیں۔ بندے کا رب سے تعلق، جب راستے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتا، اور اچھی ہیں وہ ٹھوکریں جو اللہ سے انسان کو ملا دے۔ انسان کی آزمائش کی حد کتنی ہے؟ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا، اور تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تمہیں کبھی نہیں لگے گا کہ تم تنہا ہو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب زندگی بے سکون ہونے لگے تو نماز سے رشتہ مضبوط کر۔ سجدے وہ جگہ ہے جہاں دکھ چھپتے نہیں مٹتے ہیں، اور رب وہ ہستی ہے جو کہے بغیر سب جان لیتا ہے۔ راز قبولیت۔ آپ تو بس یہ سوچ کر دعا مانگتے ہیں کہ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کو فوراً مل جائے، لیکن اللہ اس حکمت کے ساتھ دعا قبول کرتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کا صحیح وقت ہو۔ دعا کی قبولیت آپ کے لیے خوشی اور خیر کا ذریعہ بھی ہو۔ یہ اشارہ خاص آپ کے لیے، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقین جانیں یہ محض اتفاق نہیں، آپ زندگی کے اس مقام پر ہیں جہاں ہر چیز بوجھل لگتی ہے، ہر راستہ بند محسوس ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو آج آپ کے لیے مشکل ہے وہ کل آپ کی طاقت بن جائے گا، جو آج آپ کی آنکھوں میں آنسو لاتا ہے وہ کل آپ کی مسکراہٹ کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، بس ہمیں اپنے دل کو اس کے فیصلوں کے لیے کھلا رکھنا ہے۔ دعا کریں، صبر کریں اور اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ لمحہ، یہ الفاظ شاید وہی اشارہ ہو جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ بس اپنے دل کو مضبوط کریں، کیونکہ ہر رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔